ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا، کم تمہیں، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں دیا، من قبلی اس سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، یومن دن، ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا نہ تو بیعن خرید و فروخت ہو سکے گی، فی جس میں، لا بیع فی جس دن میں نہ خرید و فروخت ہو سکے گی، ولا اور نہ ہی خلہ دوستی کام آئے گی، ولا اور نہ ہی شفاعہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون اور کافر، ہم وہی، الظالمون اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، والکافرون هم الظالمون اور جو کافر ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا اے ایمان والو خرچ کرو۔ اب یہاں جو خرچ کرنے کا حکم ہے تو انسان تو صبح و شام دن رات خرچ کرتا ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ خرچ کرتا ہے، وہ پوری زندگی خرچ کرتا ہے، وہ مختلف مواقع پہ خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب ترغیب دیتے ہیں نا کہ خرچ کرو، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ نیکی کے کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام وہاں خرچ کرو، اور ایسی جگہ خرچ کرو کہ جہاں خرچ کرنا کل قیامت کے دن تمہیں نفع پہنچائے، فائدہ بخشے۔ قرآن کریم کی مراد یہ ہوتی ہے، ورنہ تو انسان پیسہ رکھتا ہی اس لیے کہ وہ خرچ کریں، اور اس کے ساتھ ضروریات ایسی ہیں کہ اسے خرچ کرنا ہی پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں فرماتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے وہاں تو خرچ کرتے ہی ہو، کبھی اپنی سہولیات کے لیے، کبھی اپنی ضروریات کے لیے، کبھی اپنی آسائشات کے لیے، کبھی اپنی دلی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم وہاں پر بھی خرچ کرو جہاں خرچ کرنا اللہ کی رضا کا سبب بنے، تمہاری آخرت اور بخشش کا سبب بنے۔ کیوں؟ اس لیے ہم ایک آیت 28ویں پارے میں بھی پڑھیں گے، اور یہ سورہ المنافقون ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، من قبل ان یاتیا اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر کسی کی مدت، کسی کی موت آ جائے، اور جب موت آئے اور فرشتہ جان نکالنے لگے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دیتے، فاصدق تاکہ میں اس مال کو نیکی اور بھلائی کے کام میں خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے یا آخرت کا دن آئے
اور پھر تمہیں خیال آئے کہ میں نے کہاں کہاں فضول جگہوں پر مال خرچ کیا ہے، کاش میں یہاں خرچ کرتا، کاش میں یہاں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آ جائے، یوم، دن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فی، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور ولا شفاعہ، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ اس دن بھائی دنیا میں جو نیک اعمال کیے ہوں گے وہ کام آئیں گے، لہذا کوشش کرو کہ تمہارا مال نیک اعمال میں صرف ہو تاکہ وہاں تمہیں کام آئے، جہاں کوئی دوستی کام نہ آئے، جہاں کوئی رشتہ دار کام نہ آئے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر اللہ کا حکم نہیں مانتا، نہ مان کر اپنا نقصان کرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ نقصان اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ اس آیت میں لفظ الکرسی آتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی مناسبت سے اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت قرار دیا ہے۔ اعظم آیت فی القرآن، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت۔ حضرت ابو المنذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر یہ بتاؤ تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے اور سید الآیہ کون سی ہے، ساری آیتوں کی سردار؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ والی آیت ہے، آیت الکرسی۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سینہ مبارک پہ ہاتھ پھیرا، یوں رکھا، اور فرمایا ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو کہ تم نے بالکل صحیح بتایا۔ تو یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، یعنی اس کو پڑھنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ایک فائدہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو صبح کو پڑھی جائے تو سمجھ لو کہ شام تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہونے والا، اور شام کو پڑھی جائے تو سمجھ لو کہ اس گھر میں صبح تک شیطان داخل نہیں ہونے والا۔ اور ایک فضیلت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص معمول بنا لے کہ وہ رات کو سو کے پڑھا کرے، تو اگر وہ سو کر پڑھے اور اس دوران رات کو حالت نیند میں اس کو موت بھی آ جائے تو اللہ کے ہاں شہداء کے اندر اس کا شمار کیا جائے گا۔ ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص رات کو یہ سورہ مبارکہ، یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ایک اس کی فضیلت یہ بھی ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو شخص معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرے گا، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرے گا، تو اگر وہ مرے گا جب اس کا انتقال ہوگا، بشرطے کہ کوئی بہت بڑا گناہ اس کی راہ میں حائل نہ ہو، کوئی بہت بڑی رکاوٹ حائل نہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے اور اس کا معمول ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا، تو پھر اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہ جاتی، یعنی جو ہی وہ مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ بہت فوائد اور فضائل پر مشتمل آیت ہے، اور اس کو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت قرار دیا گیا۔ اب ایک اور بات بھی قابل غور ہے، سمجھنے کی ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہ آیت ہے، اسی طرح ایک سورہ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، سورہ الحشر کی آخری 3 آیات۔
اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص وہ 3 آیات پڑھ لے، صبح پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب لکھتا رہتا ہے، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ یہ اعزاز اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ اسی طرح ایک سورت ہے سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں ہم، قل هو اللہ احد، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ وہ پڑھ لے، 3 مرتبہ، تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے جتنے الفاظ ہیں اور قرآن کریم کے الفاظ پر جتنا ثواب بنتا ہے، قرآن کریم کے الفاظ اگر کاؤنٹ کیے جائیں اور اس پر جتنا ثواب بنتا ہے، تو اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اسے پورے قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اب جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ یہ کچھ آیات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کون سی خاص بات ہے اس میں؟ تو اگر آپ نوٹ کریں، جن آیات یا جن صورتوں کا ثواب بہت زیادہ ہے ان میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات بیان ہوئی ہوں گی۔ آیت الکرسی اللہ کی 10 صفات ایک آیت میں، پورے قرآن میں ایک جگہ ہے، ایک آیت میں اللہ رب العزت کی 10 صفات پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ ہے۔ سورہ الحشر کی جو آخری آیات ہیں، 3 آیات جن کا بہت زیادہ ثواب ہے، وہ تینوں کی تینوں آیات اللہ رب العزت کی صفات پر مشتمل ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی صفات سورہ اخلاص میں دیکھیں، وہ اللہ رب العزت کا تعارف اور اللہ کی صفات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی سے نا ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے نا، ذکر تو تھوڑے تھوڑے ذکر پر بہت بڑا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، کہ زبان پر بڑے ہی ہلکے، اور ثقیلتانی فی المیزان، ترازو کے اندر بڑے ہی بھاری، حبیبتانی الی الرحمن، اور اللہ کو بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی تسبیح، اس کی کبریائی، اس کی حمد، اور یہ دیکھیں نا زبان پر کتنے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ثواب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تملأ ما بین السماء والارض، یہ 2 جملے آسمان اور زمین کے درمیان کی جو فضا ہے نا، اس کو ثواب سے بھر دیتے ہیں، اس کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف یہ 2 جملے، یہ اتنے میزان ترازو پر اتنے بھاری ہیں کہ جب ان کو ڈالا جائے ترازو پر، تو وہ ترازو کے جو زمین و آسمان سے نہ بھر پائیں، وہ ترازو میزان جو زمین و آسمان سے نہ بھر پائیں، اجر و ثواب ان کا اتنا زیادہ ہے کہ ان کا اجر و ثواب میزان کو بھر دے۔ حالانکہ زمین و آسمان، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ڈال دیں تب بھی ترازو بڑا ہے اور وہ بھرے گا نہیں، لیکن یہ جو 2 کلمات ہیں یہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی حمد، اللہ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی قدرت۔ اب آیت الکرسی ہے، یہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی 10 دلائل ہیں۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آیت الکرسی ایک دعویٰ ہے اور اس کے 10 دلائل ہیں، ایک دعویٰ ہے اور 10 دلائل ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی دلیل ہے اس پر یا ایسا ہی ایک جملہ ہے؟ نہیں، صرف اس آیت میں 10 دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ایسے 10 دلائل ہیں اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائے جاتے۔ مثلا الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ القیوم، القیوم سنبھالنے والا، القیوم سنبھالنے والا، یعنی وہ ذات جس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم کچھ لوگوں کو نا قیوم کہہ دیتے ہیں، قیوم صاحب آئے تھے، قیوم صاحب نے یہ کہا تھا، غلط ہے۔ قیوم صرف اللہ تھا، انسان عبد القیوم ہے، اس عبد القیوم و القیوم کا بندہ ہے انسان۔ 2 صفات ہو گئی، دعویٰ اور اس کے 2 دلائل ہو گئے۔ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کے سوا ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ القیوم ساری کائنات کو، کائنات میں موجود ایک ایک چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، اللہ کے سوا ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا، نہیں، تأخذہ، آتی اس کو، سنہ، اونگ، ولا، اور نہ ہی نوم، نیند، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لہو، اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ماں جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارض زمینوں میں ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے۔ یہ جو لہو کے شروع میں لام ہے یہ تملیک کے معنی میں ہے، تملیک کا مطلب مالک، تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ من ذا، کون ہے، الذی جو، یشفع سفارش ہی کر سکے، عندہ اس کے حضور، اس کے سامنے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش ہی کر سکے۔ دیکھیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کام کا حکم دینا، وہ تو ممکن ہے ہی نہیں، حکم بڑا دیتا ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ ایک ہے مطالبہ کرنا، اچھا اللہ کی ذات سے مطالبہ بھی نہیں ہو سکتا، مطالبہ تو آپ اس سے کرتے ہیں نا جس پہ آپ کوئی حق رکھتے ہیں، اللہ پہ کس کا حق ہے؟ لے دے کے ایک چیز ہو سکتی ہے، گزارش، گزارش ہی کر دی جائے کسی کے سامنے، اور گزارش کرتا ہے چھوٹا آدمی، سفارش، گزارش یہ چھوٹا آدمی کرتا ہے، تو سب اللہ سے چھوٹے ہیں، تو گزارش کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اور انسان اتنا چھوٹا ہے کہ اللہ اگر کسی کو اجازت دیں کہ تو میرے سامنے سفارش کر تو وہ کر سکے گا، ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکے گا اور گزارش بھی نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی، کون ہے جو، یشفع سفارش ہی کر سکے، عندہ اس کے سامنے، ہاں، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے، اگر اللہ اجازت دیں پھر انسان سفارش کر سکے گا، اجازت کے بغیر یہ نہیں ہے۔ مثلا میں اپنی طرف سے فرض کر لوں یہ بندہ جو ہے نا یہ کل میری سفارش کرے گا، کیوں بھائی، کس نے حق دیا اس کو؟ میں کہوں جی میں کہہ رہا ہوں یہ کرے گا، اس کا مطلب میں حق دے رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں حق دینے والا؟ میں ہوتا کون ہوں کسی کو حق دینے والا؟ ہاں، اللہ کسی کو یہ حق دیں تو دے سکتے ہیں، یہاں یہی بات ہے، سفارش کرنے کا حق بھی اگر اللہ کسی کو دیں تو دے سکیں گے۔ سفارش کرنے کا حق بھی مشرکین نے بہت سے بت بنا رکھے تھے، کیوں بھائی اس لیے بنا رکھے ہیں، یا فرشتوں کو ہم نے اس لیے معبود بنایا ہوا ہے وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں تو کل ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ سفارش کون کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں وہ فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ من ذا الذی یشفع، تم نے جو یہ بنائے ہوئے کون ہے جو سفارش کر سکے؟ ہاں، الا باذنہ، مگر وہ جس کو اللہ اجازت دیں۔ سفارش ہوگی، سفارش صغرا بھی ہوگی، سفارش کبرا بھی ہوگی۔ صغرا عام لوگ کریں گے، کبرا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔
بڑی سفارش، سب سے بڑی شفاعت حضور فرمائیں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد۔ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما جو، بین ایدیہم جو لوگوں کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم لوگوں کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے۔ سامنے اور پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ سامنے کا مطلب وہ چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں، اور پیچھے کا مطلب وہ چیزیں جو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور آگے اور پیچھے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں اور وہ چیزیں جو ہماری زندگی کے بعد آئیں گی، تو اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں، اور اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو ہماری زندگی کے بعد میں آئیں گی۔ اور سامنے اور پیچھے کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے وہ چیزیں جو دنیا کی ہیں اور وہ چیزیں جو آخرت کی ہیں، اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو دنیا کی ہیں، اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو آخرت کی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے، اور یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں۔ ولا یحیطون، ولا اور نہیں، یحیطون لوگ احاطہ کر سکتے، بشیء ذرہ بھر بھی، من علمہ اللہ کے علم کا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مطلب احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم کتنا ہے؟ ارے بھائی ہمیں کچھ نہیں پتہ، بالکل کچھ نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ اللہ کا علم کتنا ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ اللہ کا علم کتنا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم کا احاطہ کرنا۔ اللہ کا علم کتنا ہے ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو تھوڑا بہت علم عطا کر دیتے ہیں، بس جتنا انسان کے پاس آتا ہے انسان کو اتنا ہی پتہ چلتا ہے۔ پھر اس میں فرق ہے، بہرحال کچھ کے پاس تھوڑا ہے، کچھ کے پاس زیادہ ہے، کچھ کے پاس بہت زیادہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، ہم اللہ کے علم کی کہیں مثال دے ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا علم اتنا ہے، اللہ کا علم اتنا ہے، ہم مثال دے ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا علم کتنا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، الا بما شاء، سوائے اس کے جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا دیں۔ وسع، اور وسیع ہے، کرسیہ، اس کی کرسی، السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور زمینوں پر، اور اللہ کی کرسی آسمانوں زمینوں پر وسیع ہے، آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ کرسی کا لفظ ہے جس کی بنا پر اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک تو کرسی واقعتاً کوئی کرسی ہو، اور ایسا بھی ہے اللہ رب العزت کا تخت بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور استوى علی العرش، اللہ عرش پر متمکن ہوئے اور اللہ کا عرش پانی پر ہے، تو عرش بھی ہے۔ قرآن کریم نے کرسی کا لفظ بھی استعمال کیا، اللہ کی کرسی بھی ہے، اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے مقابلے پر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے بڑا سارا گراؤنڈ ہے، اور اس بڑے سارے گراؤنڈ کے اندر ایک کی رنگ پڑا ہوا ہے۔ کی رنگ کتنا ہوتا ہے؟ چھلا، اتنا سا میدان کے اندر، وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے عرش کے مقابلے میں زمین و آسمان اتنے چھوٹے ہیں، پھر اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کا عرش ایسا ہی ہے جیسے بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک کی رنگ پڑا ہوا۔ تو کرسی بذات خود موجود ہے، اس کا وجود ہے۔ تو اگر معنی یہ ہو کہ اللہ کی وہ کرسی بہت وسیع ہے آسمانوں و زمینوں پر، تو معنی ٹھیک ہے، بالکل ہے۔ دوسرا معنی ہے اس کا، کرسی سے مراد اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت، یعنی آسمان و زمین ان سب کے اوپر اللہ کا پورے کا پورا کنٹرول ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، حکومت ہے،
اور کرسی کا معنی عموماً اقتداء، اختیار، طاقت اور کنٹرول سے ہوتا ہے، تو وہ معنی بھی ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو دونوں معنی کے لحاظ سے وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی سے کرسی ہی مراد ہو تب بھی اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع تر ہے، اور کرسی سے مراد اقتدار اور اختیار ہو تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کا اقتدار اور اختیار آسمان و زمینوں کے اوپر وسیع ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ ولا، اور نہیں، یعودہ، اسے تھکاتی، ولا یعودہ، اور اللہ کو نہیں تھکاتی، حفظہما، ان دونوں یعنی آسمان و زمینوں کی حفاظت، آسمان و زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ بھئی یہاں تو ایک رات کے لیے کسی کو کسی چیز کی حفاظت کرنی پڑ جائے نا، بندہ کہتا مرنے والا ہو گیا، پوری رات سویا نہیں، حفاظت کر کے تو بھائی اپنی چیز سنبھالو، 4 گھنٹے سے میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، بس 4 گھنٹے میں بس۔ اللہ ازل سے ابد تک آسمان و زمینوں کی ہر چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو ان کی حفاظت، ان کی نگہبانی، ان کا کنٹرول اللہ کو نہیں تھکاتا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ وہو العلی، اور وہ بہت بلند تر ہیں، العظیم، اور بہت عظمت والے۔ جیسی بلندی اللہ کی ہے کسی کی بھی نہیں ہے، اور جیسی عظمت اللہ کی ہے کسی کی بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ تو یہ دعویٰ تھا، اور اس دعوے کی 10 دلائل ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی ہے جو اس کے سامنے سفارش ہی کر سکے؟ الا باذنہ، ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، جو پیچھے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور لوگوں کو اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں ہے، الا بما شاء، مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمینوں پر وسیع ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی حفاظت قطعاً نہیں تھکاتی، اور وہ ان کی حفاظت سے بالکل نہیں تھکتا۔ وہو العلی، وہ بہت بلند تر ذات ہے، العظیم، اور بہت ہی عظمت والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔